بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوبۃ علی 10 مقامات، توبہ کے 10 مقامات ہیں۔ الخروج من الجہل، جہالت سے نکلنا، جہالت سے نکلنا ایک تو یہ مقام ہے توبہ کا۔ دوسرے الندم علی الفعل، کیے پر شرمندہ ہونا، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا۔ تیسرا مقام ہے التجافی فی عن الشہوتی، شہوت خواہشات سے الگ ہو جانا، شہوت سے نفس پرستی سے الگ ہو جانا۔ نمبر 4 اعتقاد مقت النفس المسئولتی، نفس مسئولہ سے بغض ہونا، نفس مسئولہ سے بغض ہونا۔ اخراج المظلمتی، ظلمت اور سیاہی کو اللہ کے ذکر سے دور کر دینا، ظلمت اور سیاہی کو، اندھیری کو دل سے اللہ کے ذکر کی کثرت سے دور کر دینا۔ اصلاح الکثرتی، بگڑی ہوئی عادتوں کی اصلاح کر لینا، جو عادتیں بگڑی ہوئی چلی آ رہی ہیں ان کی اصلاح کر لینا۔ اسقاط الکذبی، جھوٹ کو ختم کر دینا۔ ترک قرین السوء، بری صحبت کو چھوڑ دینا۔ الخلو عن المعصیتی، گناہوں سے بالکل خالی ہو جانا۔ نمبر 10 والعدول عن طریق الغفلتی، غفلت والے راستے سے رخ پھیر لینا۔ گناہ کا علاج یہ ہے کہ انسان نیکی میں خوب دل لگائے۔ حدیث مبارکہ ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اگر کوئی شخص برائی کے بعد نیکی کرے تو وہ نیکی اس برائی کے اثرات کو دھو دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی برائی کے بعد نیکی کرے تو وہ نیکی اس برائی کے اثرات کو دھو دیتی ہے۔ یہ ترمذی شریف 1987 نمبر حدیث ہے۔ غنیت الطالبین، غنیت الطالبین میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا، میں نے پرانے گناہوں کے مقابلے میں نئی نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا۔ ایک اور حدیث بھی اسی کتاب میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ 5 گناہ کرنے کے بعد اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 گناہوں کو مٹا کر مزید 5 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے اسے 10 گنا ملتا ہے، 10 گنا ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اس بندے کے پہلے 5 گناہوں کو معاف کر کے باقی 5 نیکیاں لکھ دو۔ حالانکہ نیکی ایک کی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ 10 گنا اجر کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو ایک نیکی پر 5 گنا معاف کروا کر بقیہ 5 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے سوائے باب التوبہ کے، کہ اللہ رب العزت اسے کبھی بند نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بند ہونے نہیں دیتے۔ جب بند ہونے کا وقت آئے گا جب بند ہوگا، جب سورج ادھر سے نہیں نکلے گا مشرق مغرب کی طرف سے نکلے گا اس وقت توبہ کا اسے نکال کر زبردستی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس نشانی کو دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرے گا یا ایمان لائے گا اس کا ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے توبہ کا وقت ہے، اور یہ توبہ اتنا بہترین صابن ہے کہ جہنم میں جا کر تو دیر لگے گی صفائی کروانے میں، اور یہاں دنیا میں اس صابن کے لگتے ہی سارا میل کچیل گناہ کا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تسبیح نہ پڑھو ایک بھی، کوئی حرج نہیں، تسبیح پڑھو گے ثواب ملے گا، لیکن گناہ نہ کرو، گناہ کے کام سے بچنا چاہیے۔ آج کل نوجوان جتنے پھر رہے ہیں بھاگے باہر سفر میں کما کے لا رہے ہیں،
کوئی ایک دو ہوگا جو حلال کماتا ہو، ورنہ سارے حرام کے پیچھے پڑے ہوئے، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ سے ان کی گھنٹی میں پڑا ہوا ہے، دیکھا بغیر جھوٹ کے تو کام ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ اس کے رسول سچا نہیں ہے؟ اگر سچا ہے تو پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور سچائی سے تو دنیا میں دین پھیلا ہے۔ ایک بزرگ تھے، جب ان کی دکان سے ایک آدمی چادر لے کے گیا تو وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، پوچھا یہ چادر کتنے کی لی؟ اس نے کہا اتنے کی۔ کہا اتنے کی؟ اتنے کی تو ہے نہیں ہے۔ کہاں دکان سے لی؟ وہاں سے لی۔ چلو یہاں مارکیٹ میں کسی دکان پہ ایسی چادر نہیں ہے جو میری دکان پہ ہے، یہ دکان میری ہے، واپس چلو۔ جا کے کہا بیٹے یہ چادر کتنے کی دی ہے؟ کتنے کی؟ فرمایا یہ چادر اتنے کی تھوڑا ہی ہے، یہ تو نقلی چادر ہے۔ اب اس آدمی سے کہا دیکھو بھائی یہ چادر تو ہے نقلی جو تم نے لی، اور یہ چادر ہے اصلی، اور اصلی کی قیمت ہے یہ، نقلی کی قیمت ہے یہ، اب تمہیں جون سی پسند ہو۔ اس نے دیکھا نقلی والی چمک میں زیادہ تھی، اصلی والی جو تھی چمک میں کم تھی۔ اس نے کہا بھائی میں تو یہی لوں گا نقلی والی۔ انہوں نے کہا تو پھر اتنے پیسے اسے واپس کرو۔ لڑکے سے کہا اتنے پیسے اسے واپس کرو، یہ نقلی والی چادر کم قیمت کی ہے اور اصلی والی چادر زیادہ قیمت کی ہے، لہذا جب یہی پسند کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے کون سی پسند کرے، تو اب اس کی اتنے پیسے واپس کرو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ جب تک یہ زندہ رہے گا سامان کپڑا وغیرہ اسی کی دکان سے خریدے گا؟ نہیں، اوروں کو بھی کہے گا فلاں دکان پہ جائیے بھائی، فلاں دکان پہ جائیے، یہاں تک کہ مشہور ہوتے ہوتے دنیا مکھیاں جلے گی جھوٹ بولنے والے، اور اس کی دکان پر بھیڑ کثرت سے ہوگی۔ یہ سچائی کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان یوں کہنے لگا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، بلکہ بتاتے ہیں آگے یوں کہ جی یوں کہا کریں ہم ڈرائیور ہیں، وہاں سے نکال کے لائے سامان اپنے خرچہ پانی نکالنے کے لیے، تمہیں سستے داموں میں دے دیں گے۔ تو دنیا جان گئی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر وہ سوچتے ہیں سستی مل رہی تو کیا حرج ہے، لے لو، چاہے چلے نہ چلے۔ اور اگر وہ نہ چلی اور پھر وہ داؤ میں رہے، پھر دوسرا بیچنے والا آیا، اس کو پکڑ کے اس کی کٹائی کر دی اور مال چھین لیا، پیسے چھین لیے اس سے، تو پٹائی اس کی ہو رہی ہے، کر کے وہ چلا گیا، وہ کہیں اور جا کے پھنسے گا۔ تو اسلام کو ترقی ہو رہی ہے، بدنام ہو رہے ہیں، تمہاری جیب گرم ہو رہی ہے۔ لوگ آتے ہیں گھروں میں آ کر کہتے ہیں کہ کتنا کما کے لایا، کہ 3 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کما کے لایا ہوں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہاں گئے، کہ پتہ نہیں کہاں گئے، کچھ ڈاکٹروں پہ گئے، کچھ ڈاکوؤں پہ گئے، اور کچھ فضول خرچی میں گئے۔ کنگال کے کنگال رہ جاتے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہونے پاتی۔ سچ میں اللہ نے ناکامیابی اور نجات رکھی ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ جی جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور سچائی کے ساتھ کا ہاں سچ بولو، طریقے سے بولو۔ اس کمپنی کے جس کے میں بیچ رہا ہوں سب سے عمدہ چیز ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کہنا کہ کمپنی کا مال ہے، اس کمپنی کا مال لایا ہوں اور چرا کے لایا ہوں، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ تو اس کمپنی میں جو میں بیچ رہا ہوں، اس کمپنی کا یہ بہترین مال ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن نہیں کہنا ہے، جب نہیں کہہ رہا ہے تو پٹائی بھی ہونی ہے، اور برکت تو ختم ہو گئی۔ یہاں تک فرمایا جس کاروبار میں سود کے پیسے کی ملاوٹ ہوگی، اس مال میں اس کام میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ 10 مقام بتائے ہیں گناہ کے، جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور سچائی اور امانت مسلمان کی شان نرالی ہے، اتنی شان نرالی ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اتنی شان کا کوئی اور دنیا میں مذہب ہے، یہ انسان ہے۔ لیکن سب سے زیادہ گندے، سب سے زیادہ بھدے مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔